پہلے پہل تو میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے وضاحت چاہی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ مجھے کہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ کہیں بھی، آپ کہیں بھی چلے جائیں، بس یہ درگاہ چھوڑ دیں۔ آپ دھیرے دھیرے میرے راستے کی رکاوٹ بنتے جا رہی ہیں۔ آپ کی وجہ سے عبداللہ کو یہاں سے کہیں اور جانا پڑا، اور میں وہاں ان تک پہنچی تو انہوں نے مجھے اس درگاہ کی حاضری کو حکم دے دیا۔ میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتی، لیکن آپ سے درخواست تو کر سکتی ہوں کہ آپ ہی میرے حال پر رحم کھائیے۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ یہیں آ جائیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے دل پر نہ جانے کتنی چھریاں چل رہی تھی۔ تو گویا اس کی آج کی حاضری کا مقصد بھی اسی رقیب کی مدہ سرائی تھی جو پہلے ہی میری محبت پر ڈاکہ ڈال چکا تھا۔ مجھے زہرا کی سنگدلی کا اس شدت سے احساس ہوا کہ روح کے نازک دھاگے ادھڑنے لگے۔ کیا اسے میری حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ میں یہاں صرف اور صرف اسی کے لیے تو بیٹھا تھا۔ کیا میری محبت اتنی ہی حقیر اور فضول تھی کہ آج تک اس پتھر دل ایک دراڑ بھی نہ ڈال پائی؟ میری طرف سے گہری خاموشی پا کر اس جلاد نے مجھ پر پھر میری موت یاد دلائی۔ میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے اندر کی کڑواہٹ باہر نکل آئی۔ آپ جواب کہاں چاہتی ہیں؟ آپ کو تو بس حکم سنانا آتا ہے، سو آپ نے سنا دیا۔ اب یوں کہیں کہ آپ تعمیر کی متمنی ہیں۔ اسے شاید اپنے لہجے کی سختی کا کچھ احساس ہوا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ میری ابتر حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس دفعہ ڈوب رہی ہوں جب کنارہ بس سامنے نظر آ رہا ہے۔ مجھ پر رحم کریں پلیز۔ جلاد سر قلم کرنے سے پہلے سزائے موت کے مجرم سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سر کھڑے ہو کر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ موت بھی قبول ہے۔ میری دعا پھر بھی یہی ہوگی کہ خدا آپ کی کشتی پار لگا دے۔ لیکن میں یہاں کچھ شرائط کے تحت اور کچھ معزز لوگوں کے وعدوں کے اور ضمانت کے طور پر آیا ہے۔ مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں یہاں سے جانے کا مناسب موقع اور بہانہ ڈھونڈ سکوں۔ مجھے یہاں سے جانے کے بعد اپنا سامنا بھی تو کرنا ہے۔ امید ہے آپ مجھے خود اپنے سامنے ذلیل ہونے پر مجبور نہیں کریں گی۔ نہیں، خدا نخواستہ۔ ساحر، میں جانتی ہوں میں آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے، بس آپ نہیں جانتے۔ جانے وہ کیا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز آنسوؤں میں رند گئی اور وہ تیزی سے وہاں اٹھ کر چلی گئی۔ میں ویسے ہی اپنی جگہ پتھر بنا بیٹھا رہا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے میرا نام ساحر پکارا تھا۔ یہ 4 حرف اس کی زبان سے نکل کر اس قدر محترم، کتنے بلند ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگا میرے بے معنی نام کو اس کی زبان نے معنی دے دیے۔ ساحر۔ پہلے تو کبھی مجھے میرا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے بھی مجھے ایک امتحان میں ڈال گئی تھی۔ جانے سلطان بابا اور عبداللہ کو میں یہ بات کیسے سمجھا پاؤں گا کہ جس کے لیے میں اس امتحان گاہ میں آ کر بیٹھا تھا، وہی نہیں چاہتی کہ میں سارے پرچے حل کر کے سرپرو ہو سکوں۔ جب متہن نے امتحان سے پہلے ہی نتیجہ سنا دیا کہ کامیابی میرا مقدر نہیں، تو پھر اس آزمائش کا تکلف بھی کیوں؟ شام کو مغرب کے بعد جب فراغت ملی تو میں نے سب سے پہلے مولوی خضر کو کل رات ساحل پر موٹر سائیکل گروپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اس عکس آئینہ تھیوری کے بارے میں بتایا کہ میں ان کی بات سن کر کافی الجھ سا گیا ہوں۔ خاص طور پر ہمزاد والی بات سن کر تو خود مجھے بھی ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ کہیں واقعی میرا ہمزاد ہی تو میرے ساتھ نہیں چلتا، جو مجھ سے پہلے ہی ہر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مولوی خضر نے غور سے میری بات سنی۔ وہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا تھا میاں، ایسا ایک نظریہ بھی موجود ہے جو اس دنیا کو پہلے سے ہونے والے واقعات کا تسلسل بتاتا ہے۔ سائنس میں اس کے علاوہ بھی دنیا کے وجود میں آنے کی کئی توجیہات پیش کی گئی ہیں، مثلاً بگ بینگ کا نظریہ، ڈارون کی تھیوری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور دلچسپ نظریہ موجود ہے،
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کی اور اس دنیا کی پوری فلم پہلے ہی سے بنا کر کیسٹ میں بند کر دی گئی ہے۔ بنانے والے مالک نے پہلے ہی سے پوری فلم دیکھی ہوئی ہے، یعنی ازل سے ابد تک سب کچھ فلمایا جا چکا ہے۔ آگے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی کیسٹ موجود ہے، اور یہ الہام یا کشف یا مستقبل بینی ان کے حصے میں آتی ہے جو فلم کے اگلے حصے کے چند مناظر اپنی کسی جانی روحانی طاقت کی وجہ سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی تصور پر کام کرتے ہوئے بیرونی ملکوں کے سائنسدان ٹائم مشین کی تخلیق کی کوششوں میں جانے کب سے لگے رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اب تک فلم موجود ہے تو مستقبل میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ مستقبل یا ماضی میں جا کر حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی ممکن ہے۔ میں نے کہا نا میاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے گی۔ حضرت انسان کی کھوج کا یہ سفر اسے ایسے نظریات اور مفروضوں تک لے جاتا رہے گا اور حقائق سامنے آتے رہیں گے۔ البتہ ایک مسلمان کا عقیدہ اٹل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی حیات کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اور اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا دوسری بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر اٹل ہے اور صرف دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ہمارا قسمت کا فلسفہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے طے شدہ ہونے یا پھر بقول مغربی تحقیق سارے عمل کی مکمل فلم بندی ہونے کو سہارا دیتا ہے۔ بس بنیادی فرق عقیدے کا ہی رہ جاتا ہے، ورنہ مغربی سائنسدان بہت سی باتوں میں خود اسلام کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ میں حیرت سے مولوی خضر کی باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد کتنے اسرار و ریاض بکھرے پڑے ہیں اور ہم نہ جانے کن چیزوں میں اپنا دھیان کھپاتے رہے ہیں۔ دوسروں کو تو چھوڑیے، خود میں کہاں ان اسرار و رموز کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میرا مقصد بھی تو صرف اور صرف زہرہ ہی تھی، اور اب تو شاید اس کہانی کے اختتام بھی قریب آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک آدھ دن میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر خود مولوی خضر سے اپنی زہرہ سے ہونے والی اس آخری بات چیت کا احوال بیان کر کے درخواست کروں گا کہ کسی طور عبداللہ یا سلطان بابا کو میرے واپسی کے ارادے سے مطلع کر دیں۔ میں درمیان میں صرف ایک آدھ مرتبہ ایک دن کے لیے گھر ہو کے آیا تھا، جبکہ مما پاپا سمیت تمام دوستوں کو سختی سے پہلے مہینے میں درگاہ ملنے آنے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ البتہ حسب وعدہ والدین سے ملنے کے لیے ہر 2 ہفتے میں ایک رات تو اپنے گھر پر گزارنی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تب مما اور پاپا دونوں ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے، اور شام ہونے سے پہلے میرے دوستوں کا بھی جمکٹا سا لگا۔ وہ سب مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہے تھے جیسے میں جانے کتنی صدیوں بعد ان سے ملا ہوں۔ باقاعدہ جشن کا سا سما تھا۔ میں درگاہ میں 15 دن گزار کر پہلی مرتبہ گھر آیا تھا، اور ان پچھلے دنوں میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی وجہ تو سلطان بابا کی شرط تھی، اور دوسرا مولوی خضر کا ہمہ وقت ساتھ۔ وہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی پیغام بھیج کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سچ ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو مذہب سے میرا یہ تعارف اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر دینے والا عمل لگتا تھا۔ کچھ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کی پابندی شاذ و نادر ہی کی جاتی تھی۔ مما کو سال میں کبھی ایک آدھ بار جوش چڑھتا تو کوئی محفل میلاد وغیرہ منعقد کروا لیتی تھی، لیکن مجھے تو وہ بھی میلاد کی محفل سے زیادہ فیشن پلیٹ لگتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو کبھی کبھار ہمارے ڈرائیور کی دیکھا دیکھے جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مرسیڈیز میں قریبی جامع مسجد تک چلے تو جاتے تھے، لیکن زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے نہیں لے کر گئی، اور نہ ہی اصرار کیا۔ مسجد ہمارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک ممنوع شے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں اسکول میں اپنے دوستوں کو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا تھا تو گھر آ کر مما پاپا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے خود کبھی رمضان کی پابندی کی تھی اور نہ ہی مجھے روزے رکھنے دیے۔
مما کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کی صحت گرنے کا غم کھایا جاتا تھا۔ البتہ وہ خود کبھی کبھار 27ویں یا 23ویں کا روزہ رکھ لیتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو ان کا تو سارا سال ہی بیرون ملک دوروں اور سفر کی نظر ہو جاتا تھا، لہٰذا ایسے میں روزے رکھنے کی بھلا کس سے فرصت۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والے مذہب سے اتنا خوفزدہ کیوں تھے۔ درگاہ میں پہلے دن نماز پڑھتے ہوئے خود مجھے مذہب سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مولوی خضر کی صحبت میں علم ہوا کہ مذہب تو بہت ہی آسان اور دوست نما کوئی چیز ہوتی ہے، جسے ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو الٹا وہ ہمارے اندر کے خوف اور وسوسوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے گھر میں مذہب شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا جانے والا ایک لفظ مسلم تھا۔ ہاں، البتہ ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی موت چند دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی مذہب کو یوں پھیلا دیتی جیسے ہم لوگ بہت زیادہ کٹر مذہبی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، جب یہ کے بعد دیگرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چند مہینوں کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، تب ہر موت کے اگلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف مذہب کا راج تھا۔ جردانوں میں برسوں سے پڑھے قرآن اور سپارے اتار کر ان کی دھول جھاڑی گئی اور ہفتوں گھر میں قرآن خوانی ہوتی رہی۔ ایک مولوی صاحب روزانہ صبح سے شام تک گھر کے وسیع لان میں لگائے شامیانے میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے، اور ہمارے گھر کے دالان میں ظہر، عصر اور مغرب کی 3 نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، جن میں پاپا سمیت وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے جو تعزیت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ مما بھی سر پر سفید چادر ڈالے اور ہاتھ میں تسبیح لیے عورتوں کے جھمکٹے میں ورد کرتی نظر آتی، اور میں نے زندگی بھر میں صرف انہی دنوں میں ان کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف موت ہی ہمارا مذہب سے واحد ذریعہ ملاقات تھا، اور چونکہ دادا دادی کے بعد گھر میں کسی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا تب سے مذہب کے لیے بھی کوئی گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہی ہو گئے تھے۔ جس دن میں درگاہ سے ایک رات گزارنے کے لیے گھر گیا تھا، اسی دن میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس شور اور ہنگامے میں بھی مجھے نماز کے اوقات نہ صرف یاد رہے بلکہ ہر نماز کے وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت بھی ابھری، جیسے مجھ سے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہے۔ مجھے کھو دینے کا عجیب سا احساس بھی ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی جرم کرنے چلا ہوں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لوگ کہیں گے ساحر تو پکا مولوی بن گیا ہے درگاہ جا کر۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والوں میں مولوی جیسا محترم لفظ کیوں اور کب کیسے ایک الزام کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارا مذہب سے تعلق سے بچے کے کان میں اذان دلوانے سے لے کر نماز جنازہ پڑھوانے تک ہی رہ گیا ہے، درمیان کا مذہب نہ جانے کہاں کھو گیا۔ میں بھی اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکا۔ البتہ واپس آ کر میں نے مولوی خضر سے اپنی کمزوری کا ذکر کیا تو انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر بس اتنا کہا، چلو جو ہوا سو ہوا، تم یوں کرو کہ ان نمازوں کی قضا پڑھ لو۔ مذہب کا کام راستہ دینا ہے، راستہ روکنا نہیں۔ اب میں ان سے کیا کہتا کہ مجھ سے تو میری پوری زندگی ہی قضا ہونے کو ہے۔ زہرا کے حصول کی لگن بھی ایک طرح کی امید ہی تھی، لیکن جب سے اس نے مجھے اپنا یہ جنون ترک کرنے کی درخواست کی ہے، تب سے مجھے واقعی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس میں اسے مانگنا تھا وہی مجھ سے قضا ہو چکا ہے۔ میں نے آخر کار حتمی فیصلہ کر ہی لیا اور ایک طویل خط میں عبداللہ کو زہرا کی درخواست کے بارے میں ساری تفصیل لکھ ڈالے۔ عبداللہ کو یہ بھی بتا دیا کہ میرا درگاہ پر مزید ڈیرا ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں، لہٰذا وہ سلطان بابا کو بتا دے کہ میں شرط ہارنے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس جمعرات کے بعد درگاہ چھوڑ جاؤں گا۔ ہو سکے تو وہ کسی اور خدمتگار کا بندوبست کر لے، یا پھر عارضی طور پر عبداللہ ہی واپس آ جائے۔ خط لکھتے ہوئے بھی یہ بات میرے دل میں آئی کہ زہرا بھی تو یہی چاہتی تھی، خود عبداللہ اس درگاہ کا انتظام بھی پھر سے سنبھالے، شاید اسی طرح میں اس محبوب کے کچھ کام آ جاؤں۔ ابھی میں خط لکھ کر فارغ ہوا تھا
کہ باہر سے کریم کا نعرہ گونجا، عبداللہ بھائی کدھر ہو؟ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں حیرت کے عالم میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اس رات والے موٹر سائیکل گروپ کے نعمان اور اسی شریر سے چنگم چباتی لڑکی کو کھڑے پایا جو اس رات بھی نعمان ہی کی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک انجانی سی خوشی کا احساس کیوں ہوا۔ میں نے گرم جوشی سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لڑکی کا تعارف نعمان نے ٹینا کہہ کر کروایا۔ ٹینا درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہی کچھ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے نعمان کو اشارہ کیا تو وہ ٹینا کا ہاتھ پکڑے درگاہ میں داخل ہو گیا۔ ہم صحن ہی میں ایک جانب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ٹینا نے آس پاس حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں رہتے ہیں؟ بور نہیں ہو جاتے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت بور ہوتا ہوں، کبھی کبھی تو اتنا بور ہوتا ہوں کہ خود بوریت بھی مجھ سے بور ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر ہنس پڑے۔ نعمان نے بتایا کہ وہ حسب وعدہ مجھ سے اپنی بائک کے بارے میں معلومات لینے آیا ہے۔ میری طرح وہ بھی ہیوی بائکس کا دیوانہ لگتا تھا۔ میں نے تفصیل سے اسے تمام معلومات سے آگاہ کیا اور ہر پرزے کی الگ الگ خصوصیات بھی بتائیں۔ نعمان اور ٹینا دونوں ہی بہت غور اور دلچسپی سے میری باتیں سنتے رہے۔ نعمان نے مجھے بتایا کہ اس نے حال ہی میں شپ کے ذریعے یہ بائک جرمنی سے منگوائی ہے، اس لیے اسے شروع میں اسے سنبھالنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ایک مولوی خضر بھی کسی کام سے درگاہ آئے اور انہوں نے نعمان اور ٹینا کو دعا بھی دی۔ شام ڈھلے وہ رخصت ہوئے تو بہت خوش تھے۔ ٹینا نے تو باقاعدہ درگاہ کی زندگی پر ایک انگریزی اخبار میں فیچر لکھنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا، اور نعمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ سے ملنے دوبارہ آئے گا۔ جانے کیوں مجھے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ جب وہ یہاں آئے گا تو شاید مجھ سے اس کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ 2 دن کے بعد ہی تو جمعرات تھی، میری اس درگاہ میں آخری جمعرات۔ لیکن اگلے 2 دن میرے لیے بہت ہی گھٹن ثابت ہوئے۔ اس رات مولوی خضر شدید بخار نے آ گھیرا اور ان کی اعتماد داری اور دیگر امور کو نمٹانے میں وقت کچھ یوں گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کریم بھی اپنی کشتی لے کر 4 دن کے لیے کھلے سمندر میں جال ڈالنے جا چکا تھا، لہٰذا مجھے اپنی مالاؤں کے ساتھ ساتھ مولوی خضر کے تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں بیچنے کے لیے جمعرات کو خود بازار جانا پڑا۔ ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہوتا تھا جو باقی مچھیرے بازار سے جانے کے لیے اختیار کرتے تھے، یعنی ساحل پر کسی چادر یا ٹکڑے کے تختے وغیرہ پر لگا کر گاہک کا انتظار کرنا۔ لیکن جانے اس دن ایسی کیا بات تھی کہ کوئی خریدار میری طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ اوپر سے جمعرات کی وجہ سے درگاہ میں زائرین کا رش بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں سے کچھ فاصلے ہی پر اپنی مالائیں اور مولوی خضر کی ٹوپیاں سجائے بیٹھا درگاہ میں سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا، اور یہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے اوپر صحن میں موجود وہ خدمتگار ٹھیک سے اپنا کام کر رہے ہوں گے یا نہیں۔ مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ عصر سے پہلے اگر میں اپنی چیزیں بیچ نہیں سکا تو نظر و نیاز کا معاملہ کون بھگتائے گا۔ عبداللہ نے جاتے وقت سختی سے مجھے اس معاملے کو ضابطی طور پر نمٹانے کا کہا تھا، کیونکہ یہ اچھی خاصی رقم کا معاملہ تھا اور لوگوں کی بہت سی امانتیں ہمارے سپرد ہوتی تھیں۔ ایسے میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اسی شش و پنج میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی راہ گیر کی ٹھوکر لگی اور میری ساری مالائیں زمین پر بکھر گئیں۔ چند ایک دانے کے بھی لڑی سے علیحدہ ہو کر ریت پر دور تک بکھر گئے۔ نقصان بھی میرا ہوا تھا، لیکن اس پر بھی وہ صاحب جو غالباً اپنی بیگم کو درگاہ کی زیارت کے لیے لے کر آئے تھے مجھے پر بگڑنے لگے۔ غضب خدا کا سارا راستہ ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے۔ زیارتوں جیسی مقدس جگہوں کو بھی انہوں نے کاروبار کا اڈا بنا لیا ہے۔ بیگم ہم تو کہتے ہیں انہی لوگوں کے بھیس میں وہ چور چکے بھی چھپے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نے پچھلے ہفتے آپ کا پرس چھین لیا تھا۔ وہ جانے کیا اول فول کہے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی مالائیں چنتے ہوئے ان سے دھیرے سے بس یہ کہا، آپ جائیں یہاں سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ اب آس پاس کے لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ نہیں چلے کیسے جائیں، ہم تو یہاں کے
سے مل کر ہی جائیں گے، کیوں راستہ بند کرنے کا؟ آخر کیا مطلب کیا ہے؟ کیسی کھلی بدمعاشی کا بازار گرم کر رکھا ہے تم لوگوں نے؟ آج میں اس کا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا، کیونکہ میں اس وقت عبداللہ تھا۔ اگر عبداللہ کی جگہ ساحر ہوتا تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا، لیکن اگر ساحر ہوتا تو وہ بھلا یوں بازار میں عام مزدوروں کی طرح مزدوری کرنے کیوں بیٹھا ہوتا؟ وہ صاحب یوں ہی گرجتے برستے رہے۔ اب ان کی بیگم اور باقی بھیڑ نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا کہ چلیں، جو ہوا سو ہوا، اب جانے بھی دیں۔ بھیڑ نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ میں بنا کچھ کہے سر جھکائے ان صاحب کی تمام سلوتیں سن رہا ہوں۔ اب ہجوم میں سے ایک آدھ شخص نے باقاعدہ ان صاحب کو جھاڑ کر کہا کہ لڑکا خاموش کھڑا ہے، کب سے آپ کی گالیاں سن رہا ہے، لہٰذا شرافت کا یہی تقاضا ہے کہ اب آپ بھی یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ لہٰذا خدا کر کے ان صاحب نے قدم آگے بڑھائے اور میں نے لمبا سا سانس لے کر اپنی نظریں اٹھائی، اور پھر میری نظر کسی نظر سے ٹکرا کر جم سے گئی۔ جب وہ صاحب دل کھول کر میری بے عزتی کر رہے تھے اور میں سر جھکائے کھڑا تھا، تب نہ جانے کس وقت زہرا اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید بھیڑ کو دیکھ کر ٹھنکی تھی۔ یہ سارا تماشا درگاہ کے سیڑھیوں کے قریب اسی راستے پر ہو رہا تھا جو اسمارک کی راہ گزر تھی۔ مطلب یہ کہ اس نے میری ساری رسوائی کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ زہرا کی والدہ تو زیادہ میری نظر کا سامنا نہیں کر پائی اور منہ میں چادر کا پلو دبائے سسکتی ہوئی وہاں سے خادمہ سمیت آگے بڑھ گئے، لیکن سنگ مرمر کی وہ مورت وہیں جمی کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ چند گھڑیوں ہی میں جانے کتنے طوفان گزر گئے، پتہ نہیں یہ میرے اندر کی شدید بے بسی کا احساس تھا، اپنی رسوائی کا غم تھا، یا پھر اس بے رحم کی ناقدری کا شکوہ۔ لیکن جانے کیوں پل بھر میں ہی آنکھوں سے بیک وقت آنسو نکلے اور شاید نیچے ریتیلی زمین کے بجائے اس نازنین کے دل پر ٹپکے۔ میری زبان نے تو آج تک کبھی اس سے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں تھا، پر میری آنکھوں نے شاید اس پل اپنی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ پھر زہرا سے بھی وہاں رکا نہیں گیا اور وہ پلکیں بھیگنے سے پہلے ہی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اوپر درگاہ چلا آیا۔ میرے اندر چند لمحوں میں اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی کہ اب میرا دل کسی کام میں بھی نہیں لگ رہا ہوتا، لہٰذا میں نے تمام کام مولوی خضر کے اس شاگرد کے حوالے کر دیے جو جمعرات کے روز خصوصی طور پر میری مدد کے لیے درگاہ آتا تھا۔ حتیٰ کہ عصر کے بعد نظر اکٹھی کرنے کے لیے بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میں نڈال سا آنکھیں موندے درگاہ کے صحن میں پوشیدہ گوشے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ دفعتاً کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاٹ ہوئی، میں نے چونک کر آنکھیں کھولے، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا جسم شل سا ہو گیا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ آپ مجھ سے جیت گئے۔